یہ تاریخ ہے اس آخری امید کی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ یہ تاریخ ہے اس وقت کی جب بچوں کا پیدا ہونا بند ہو گیا اور دنیا ایک خاموش انتظار میں تھی۔ یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی جو لوگوں کے مذاق کے درمیان تیار ہو رہی تھی۔ ایک ایسی کشتی جو صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ انسانیت کی آخری پناہ تھی۔ یہ تاریخ ہے ان سانپ اور بچھو کی جو حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی میں سوار ہونے کی ضد کرنے لگے، کیونکہ اس دن ہر مخلوق کو یہ پتا تھا کہ بچنے کا راستہ صرف یہی ہے۔ یہ تاریخ ہے اس تندور کی جہاں سے عذاب شروع ہوا اور وہی نشانی بنی اللہ کے عذاب کے آغاز کی۔ یہ تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی جو روایت کے مطابق کشتی نوح میں موجود تھا۔ یہ تاریخ ہے اس طوفان کی شدت کی جس نے دنیا کے بلند پہاڑوں کو ڈبو دیا۔ یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس کافر بیٹے کی جو طوفان کے وقت ایک کنارے پر کھڑا رہا، یہ سمجھتے ہوئے کہ پہاڑ اس کو بچا لے گا، مگر اللہ کے عذاب کے آگے کوئی کنارہ کام نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان کفار کے کرتوت اب ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اس حکم کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑے ہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ روایت ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب تندور میں سے پانی نے جوش مارا
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈا دیتے ہوں۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ سانپ اور بچھو نے عرض کی، آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ اسے پڑھنے کی برکت سے اسے انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یعنی گھر والے یہ کل 7 افراد تھے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، تو کل 7 افراد ہوئے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے کہ کشتی ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس منظر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، آپ اسے مسلمان سمجھتے تھے لیکن در حقیقت میں یہ منافق تھا۔ آیت میں جو فرمایا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں سے ان پر عذاب آئے گا جن پر بات پہلے طے ہو چکی، ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا، آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن
عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اسے اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے ایک عبرت ناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت وائلہ سے فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرب بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، ہاں مسلمان کو کام آئے گی اگرچہ گناہگار ہو۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھوم کر شام کے حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ یوں ہی کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ نیز یہ سارا واقعہ اپنے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر بھی دلیل کرتا ہے۔